یاسین کو کرنے والا یہ خاص عمل کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ 100% دعا قبول کروانے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ اللہ پاک ہمیں نیکی والی زندگی گزارنے اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی لوگ سوچتے ہیں یا پھر مایوس ہوتے ہیں کہ بار بار دعائیں کر لی قبول نہیں ہوتی، مسئلے حل نہیں ہوتے، رکاوٹیں وہی کی وہی ہیں، تو ایک بار اپنے اعمال کے اوپر نظر دہرائیں۔ دیکھیں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جس سے اللہ پاک کی نافرمانی ہو رہی ہے اور آپ کو معلوم تک نہ ہو، کیونکہ دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم بار بار اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، گناہ پر گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے افسوس کرنے کے بجائے معافی طلب کریں، مایوسی کو چھوڑیں کہ وہ ذات معاف کرے گی یا نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے میرا بندہ گناہوں سے زمین کو بھی بھر دے، آسمان کو بھی بھر دے، لیکن جب ایک بار سچے دل سے کہے گا یا اللہ میری توبہ، جتنی بار بھی اس نے گناہ کیے ہوں گے، غلطیاں کی ہوں گی، جب وہ سچے دل سے کہے گا یا اللہ میری توبہ، میں توبہ کرتا ہوں سچے دل سے ایک بار بھی، تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو معاف کرے گا، چاہے جتنے بھی گناہ کیے ہوئے، سچی توبہ ایک بار بھی کر لے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اس کے کسی بھی گناہ پر اس کی پکڑ نہیں فرماتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو بہت ہی رحیم و کریم ہے، معاف کرتا ہے اور معاف کرنے والے کو پسند بھی فرماتا ہے۔ اس لیے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، چھوڑ دیں جو ہو گیا، بھول جائیں جو گناہ ہوئے، بس ایک بار سچے دل سے توبہ کر لیں، اس کی طرف لوٹ آئیں، اس کی عبادت کی طرف، اس کے آگے جھکنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ اے میرے اللہ صرف تیری ہی بات کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہی دینے والا ہے، وہی دیتا ہے اور وہی دے سکتا ہے۔ سورہ یاسین کا یہ عمل بہت ہی خاص ہے، اس کے ایک ایک مبین کے اندر بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ اس کو آپ نے بتائی گئے طریقے کے مطابق کرنا ہے تو آپ کو بہت کچھ عطا ہوگا کہ آپ کو گمان بھی نہ ہوگا۔ تو اس لیے سورہ یاسین کی جو فضیلت ہے اس کو بھی کچھ سن لیجئے۔ اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہے لیکن چند اہم ملاحظہ کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور سورہ یاسین اس قرآن کا یعنی کہ قرآن پاک کا دل ہے، اور اس کی تلاوت انسان کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں اس کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب سورہ یاسین پڑھی جائے تو اللہ پاک اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے پڑھنے والے کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہے کہ نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ ان دو احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب سورہ یاسین پڑھ کر کوئی بھی دعا مانگی جائے تو وہ قبول کی جاتی ہے، یعنی کہ آپ سورہ یاسین کو اگر جس بھی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں تو آپ کا مقصد پورا کر دیا جاتا ہے۔ اس سورہ پاک کی تلاوت کرنے والوں کی گھر میں برکتیں آتی ہیں اور یہ پڑھنے سے انسان کی جتنی بھی مشکلات ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کی زندگی جو بھی مسائل ہیں، تنگی ہے، آزمائش ہے، وہ سب اسی عمل سے حل ہو جائیں گے۔ ایسا کرم ہوگا کہ آپ اپنے سب دکھوں غموں کو بھول ہی جائیں گے، کیونکہ یہ 7 مبین کا وظیفہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہے۔ جتنے خلوص عقیدے سے کریں گے آپ کو اتنی ہی جلدی اس کے معجزات ملنا شروع ہو جائیں، کیونکہ یہ سورہ بہت ہی زیادہ افضل سورہ ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ جو احادیث شیئر کی گئی وہ سورہ یاسین کی عظیم فضیلت کو واضح کرتی ہے اور ہمیں بار بار اس کی تلاوت کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ بے شک اللہ پاک اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، جو بھی فرمایا گیا ہو اس کو پورا فرماتا ہے۔ بس مانگتے جائیں اور مانگنے کا طریقہ اس طرح سے ہو کہ ہم اللہ پاک کی پاک ذات کو راضی کر لیں۔ اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنا انتہائی اہم عمل ہے۔ اگر وہ پاک ذات رب العزت ہم سے راضی ہے تو ہماری ہر دعا پر آمین ہوگا، یعنی کہ آپ بس ہاتھ اٹھائیں گے اور دعا قبول ہو جائے گی۔ اور بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور عبادت میں ایسے مقامات بھی آتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی دعا عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اس سے سچے دل سے مانگتے رہیں اور یہ خاص و خاص سورہ یاسین کا عمل بھی کیجیے۔ جو بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ہر وقت پیسوں کی ریل پیل ہو، گھر میں ہر نعمت ہی وافر مقدار میں موجود ہو، برکتوں کے خزانے کھل جائیں، تو وہ اس عمل کو لازماً کرے۔ تا حیات بھی کرتا رہے گا تو کمالات اور معجزات ہی دیکھتا رہے گا۔ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ملاحظہ کیجیے۔ طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے ایک بار سورہ یاسین کو اسی طریقہ کار کے مطابق پڑھتے جائیں۔ آپ نے باوضو ہو کر اس کو پڑھنا ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے سے پہلے آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سورہ یاسین کو شروع کر دینا ہے۔ جب آپ سورہ یاسین کو شروع کریں، پھر جب آپ پہلی بار لفظ مبین پر آئیں تو آپ سورہ یاسین کو پھر سے دوبارہ شروع کر کے پڑھیں،
پھر اس کے بعد جب آپ دوسری مبین پر آ جائیں تو آپ نے پھر سے سورہ یاسین کو دوبارہ سے پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ نے ہر مبین سے سورہ کو دوبارہ سے پڑھتے جانا ہے۔ اسی ترتیب سے سورہ یاسین کو آپ نے مکمل کر لینا ہے۔ یاد رکھیں پوری یاسین جب آپ پڑھتے جائیں گے تو 7 مبین اس میں آتی ہیں، اور اسی طرح آپ نے 7 مبین پر رک رک کے دوبارہ سے سورہ یاسین پر جانا ہے اور اس کو مکمل کرتے جانا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے 1 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام اسی عمل کو دہرانا ہے۔ پھر جیسے ہی آپ عمل کر لیں، مکمل آپ کا ہو جائے آپ کا عمل، تو آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی کی پاک بارگاہ الہی میں دعائیں کرنی ہیں۔ جو بھی حاجت ہے، تمنا ہے، تنگی ہے، کسی بھی مسئلے میں آپ گرفتار ہیں تو اپنی دعاؤں کو اللہ سبحانہ وتعالی کی پاک بارگاہ الہی میں پیش کریں، التجاؤں کو پیش کرتے جائیں، عاجزی انکساری کے ساتھ مانگتے جائیں۔ اللہ پاک کے حکم سے آپ کے جو بھی مسئلے ہیں وہ حل بھی ہوں گے اور آپ کی دعائیں ساتھ ساتھ قبول و منظور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد کوئی بھی شخص یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ مجرب اور گارنٹیڈ ایک وظیفہ ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اس کو خالص عقیدے کے ساتھ کرتا ہے اور کرتا ہی رہتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اللہ پاک کی رضا میں اگر آپ راضی ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ کی دعائیں اس طرح سے قبول ہوں گی کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کی رضا کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک راضی ہو جائے تو مقدر بدلتے دیر نہیں لگتی۔ صرف اللہ ہی ہے جس پر امید رکھو تو اندھیرے میں بھی راستے نکال دیتا ہے۔ اس وظیفے کو خود بھی کرتے رہیں اور دوسروں کے ساتھ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازماً شیئر کریں، کیونکہ اگر کسی کی کوئی بھی دعا قبول ہوتی ہے، کسی کا کوئی بھی مسئلہ حل ہوتا ہے تو آپ اس شخص کی دعا میں ہمیشہ رہیں گے اور آپ کے لیے تعمر صدقہ جاریہ رہے گا۔ اور کمنٹ میں جاتے ہوئے اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی دیجیے۔